اور اب बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है और गो के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क से बाहर रहते हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। इसी हवाले से फर्स्ट एनुअल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है और ये कन्वेंशन होगा 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में। और इस कन्वेंशन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, जो कि यूरोपियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फोरम के रूह रवां हैं और ये जो कन्वेंशन हो रहा है इसके हवाले से एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी परवेज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आप हमारे नाजरीन को आगाह कर सकें कि ये जो फर्स्ट एनुअल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन आप करवा रहे हैं, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो ओवरसीज कन्वेंशन है जो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है। पहले सियासी होते रहे हैं, लेकिन ये जो कन्वेंशन है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी तकरीबन 80 ममालिक से है। और ये ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक खतरनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ये अपने मुल्क और अपनी अदारों और अपनी फौज के खिलाफ हैं। तो ये हमने एक फैसला किया कि हम ये वतन में जाकर, क्योंकि हम जहां जहां ये 80 ममालिक के जो लोग आए हैं, रहते हम जहां भी हैं, दिल हमारे पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। और अभी वतन माँ को परदेसी बेटों की जरूरत है। और ये जो कन्वेंशन भी है और ये ओवरसीज बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी है, और इसमें 80 ममालिक के जो लोग हैं, जो यहाँ से कुछ 5 दाइयां पहले गए, कोई 4 दाइयां गए, कोई 3 दाइयां गए, जो यहाँ से जरिया माश अपने माशी हालात बेहतर करने के लिए गए, लेकिन जहां जहां गए वहां वहां अपने अंपायर बना लिए, वहां वहां की सियासी जमातों में लॉर्ड पार्लियामेंटेरियन बन गए, वहां की जुडिशरी में चले गए, वहां के सिस्टम का हिस्सा बन गए। आज हमें ये जरूरत पड़ गई है कि पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। और ये जो कन्वेंशन है इंशाअल्लाह बफजल खुदा ये पाकिस्तान का गेम चेंजर होगा। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ एक भयानक प्रोपेगेंडा हो रहा है वो हमारे लिए एक गाली है, क्योंकि ये वतन हमारी माँ है। कौन सा गैरतमंद बच्चा है जो अपनी माँ के खिलाफ या वतन के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा बर्दाश्त कर सकता है। और इसमें हमारा जो पार्टिसिपेट करने का मकसद है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाए, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करें। जैसे ये हर दौर में ये कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ये पाकिस्तान की माशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन ये जो किरदार है गेम चेंजर का, ये एक बहुत बड़ा किरदार साबित होगा। और इंशाल्लाह बफजल खुदा, बल्कि मैं तो ये अक्सर कहता हूं, ये जो वतन माँ के बेटे यहाँ पहुंच चुके हैं 80 ममालिक से, ये एक होकर पाकिस्तान के लिए IMF से भी पाकिस्तान को आजाद करा सकते हैं, क्योंकि इनके इतने बड़े बड़े अंपायर हैं। सिर्फ इनको इज्जत और इनको जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा परवेज़ साहब, क्योंकि ये कन्वेंशन 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जारी रहेगा, 3-4 दिन का ये इवेंट है, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप हमें ये भी बता सकें कि इसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ होंगी? देखिए, आज इसका पहला दिन है। आज जो है सारे लोग जो हैं जो तूलो अर्ज पाकिस्तान के अंदर हैं, आज वो सारे इस्लामाबाद में, और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने उनको स्टेट गेस्ट का रुतबा दिया है। आज वो लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, आ रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। आज रात को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक यहाँ लोक विरसा है, वहां पर डिनर रखा गया है, वहां पर लोग एक दूसरे को मिलेंगे। जाहिर है कि 80 ममालिक के लोग जो हैं ये यूरोप, UK, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपस में इनका मेल जोल भी यहाँ होगा। परदेशियों का देश में एक दूसरे परदेसी से मुलाकात भी होगी। और उसके बाद कल जो है 14 को फिर ये कन्वेंशन सेंटर में जो है ये लोग अपनी अपनी जो अपने अपने अंपायर हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो ये मैंने कल परसों आपको बता दूं, मैंने एयरपोर्ट पे आते एक प्रेस रिलीज मीडिया से बात की थी। ये ओवरसीज पाकिस्तानी 80 ममालिक के जो हैं ये मिनिमम जो है 1000 अरब
کی انویسٹمنٹ اس ملک میں لے کے آ گئے ہیں اور ابھی یہاں پر یوٹیلائز ہوگی، اور وہ لوگ جو پاکستان کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی مواد نہیں بچے گا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سبز حلالی پرچم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی عزت اور حرمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے ملک میں جہاں جا کر ویسے یہاں سے جا کر وہاں امپائر بنائے، ابھی واپس آ کر اور پھر 15 تاریخ کو جو ہے یہ فائنل ہوگا، جس میں پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے سپہ سالار، بلکہ یہ میں کہوں گا یہ عالم اسلام کے سپہ سالار ہیں، کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ عالم اسلام کی فوج ہے، اور وزیر اعظم پاکستان بھی جو ہے اپنے لوگوں سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے 16 کو وہ لوگ دم توڑ جائیں گے جو پاکستان کو تن تنہا کرنا چاہتے ہیں، جو دشمن عناصر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اور باہر سے اس ملک کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ جو اگلے 72 گھنٹوں میں اس پراپوگنڈے کا دم ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیز کی کنٹریبیوشن کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، اور ظاہر ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، لیکن ہر موقع پر وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا ہائی لائٹ کر سکیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے وہ کہاں کہاں ہے، کس کس ڈومین میں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے، جو سمجھنا نہ چاہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ یہ اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک میں انویسٹمنٹ تو یہ لے کے آ رہے ہیں، ریمیٹنس یہ لے کے آ رہے ہیں، اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ درمیان میں کچھ لوگوں نے پاکستان اوورسیز کو سول نافرمانی کا سبق دینے کی کوشش کی، لیکن جو غیور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں نے وہ سول نافرمانی نامنظور کر دی۔ اس کے بعد ایک دور آیا کہ ریمیٹنس بند کر دو، تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے پھر جاگ گئے کہ یہ تو پاکستان کے خلاف، پاکستانیت کے خلاف، یہ تو ریاست کے خلاف ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ کسی کا اختلاف ہے تو ہونا چاہیے، لیکن 25 کروڑ پاکستانی کو میں یہ ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے، ہم نے وہاں جو کمایا، یہاں سے ہم جب گئے تھے تو ہمارے حالات زیرو تھے، وہاں جا کے زیرو سے ہم لوگ ہیرو بنے، اور پھر اس ملک میں اوورسیز پاکستانی جو 1.25 کروڑ ہے، وہ ایک بندہ منیمم 5 سے 10 فیملی ممبر یا اپنی فیملیوں کو چلا رہا ہے۔ اٹس مین یہ ہے کہ 1.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ 8 سے 10 کروڑ پاکستانی جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے کفالت بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر بزنس یہاں بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے بڑے بڑے جو نام ہیں وہ یہاں پر پہلے کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ جو پراپوگنڈا تھا اس کا جواب دینے کے لیے میرے عزیز ہم وطنوں، یہ آپ کے پردیسی بچے، بیٹے، بھائی، بزرگ جو ہیں، یہ ابھی اس لیے آ رہے ہیں کہ اس وطن کو ہماری ضرورت ہے، اور جب ماں بچوں کو پکارتی ہے تو یہ بچے آ گئے ہیں۔ اچھا، بہت سارے مسائل بھی ایسے ہیں جن کا سامنا کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز، تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو پرائیورٹی پر گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے؟ صرف یہ ہے 2 چیزیں، ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کی جو پراپرٹی پہ یہاں قبضے چیزیں ہوتی ہیں وہ سیفٹی اور سیکورٹی چاہیے، اور ان کا ون ونڈو آپریشن چاہیے۔ دوسرا، اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو جب یہاں پر کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو یہ مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، ایک کے پاس جاؤ وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ہمیں صرف ہماری ایمبیسیز میں، ہماری کونسلیٹ میں، ہمارے ہائی کمیشن جو دنیا کے ہر ملک میں ہیں، وہاں پر ہمیں ون ونڈو آپریشن چاہیے جو ہمارے یہاں مسائل ہیں، نہ کہ ہم یہاں پر آ کر جو ہے یہاں پر وہ سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلیں۔ ون ونڈو آپریشن، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کے سیکورٹی ادارے اور موجودہ گورنمنٹ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ون ونڈو آپریشن رکھا جائے۔ یہ باقی چیزیں جو چھوٹی موٹی ہیں پرابلمیں پوری دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن جو مین مسائل ہیں وہاں پر یہاں پر وہ یہ 3-4 ہی ہیں جن کے ہم نے یہاں گورنمنٹ کو بھی بتا دیا ہے، اور مزید آپ کے پروگراموں کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں۔ ون ونڈو آپریشن بنا دیں، ہمیں کبھی ابھی
ابھی کوئی پنجاب میں کمیشن ہے تو سارے اوورسیز پاکستانی پنجابی تو نہیں ہیں، اگر کوئی کشمیر میں ہے تو سارے اوورسیز پاکستانی کشمیری نہیں ہیں، اسی طرح کے پی کے، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ یا اسلام آباد ہے، اوورسیز پاکستانی تو فیڈریشن کی نشانی ہے، یہ پورے پاکستان کے پاکستان ہیں، ان کو صرف ایک ون ونڈو آپریشن ہو، ان کو سیفٹی اور سیکورٹی دی جائے، یہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور پاکستان کو یہ ٹاپ 20 میں لے جائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اور فائنلی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا اوورسیز پاکستانیز کے جو ووٹنگ رائٹس ہیں ان کے حوالے سے۔ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ووٹ کا حق تو ظاہر ہے ہر پاکستانی کو ہے، لیکن چونکہ وہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں تو ان کے پاس نہ آن لائن ووٹنگ کا آپشن ہے، نہ وہ ایمبیسیز میں جا کر ووٹ ڈال سکتے ہیں اپنے نمائندوں کو چننے کے لیے۔ ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر وہ الیکشن کے دن پاکستان میں موجود ہیں تب تو وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان میں نہیں ہیں تو پھر وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، اور ہر ایک کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئے، ووٹ ڈالے اور پھر دوبارہ جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہ وہاں جائے۔ تو اب اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی چونکہ اوورسیز پاکستانیز تو پاکستان میں رہتے نہیں ہیں تو وہ ووٹ نہ ڈالیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں ہمارے نوٹ تو حلال ہیں لیکن ہمارے ووٹ حرام ہو جاتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے مختلف ممالک میں آج یہ بھی ایک یہ بڑا مسئلہ جو میرے ذہن میں آ گیا ہے، اوورسیز پاکستانی جن ملکوں کے ساتھ ہماری ڈیو نیشنلٹی ہے، ابھی ڈیو نیشنلٹی ابھی پاکستان میں آ کے پارلیمنٹیرین بننے کے لیے ایک نیشنلٹی چھوڑنی پڑتی ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی حکمت عملی ہے۔ ابھی یورپ میں، ابھی جیسے میں بیلجیم میں رہتا ہوں، وہاں پر میرے بیٹے نے الیکشن لڑا وہاں کی پارلیمنٹ کا، ابھی اس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے اور یورپین نیشنلٹی بھی ہے، یو کے والے کو پاس جو یو کے کی نیشنلٹی بھی ہے اور پاکستان کی۔ ابھی ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، اگر یو کے میں کوئی بندہ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر ہے تو وہ پاکستان کا پارلیمنٹ کا ممبر بھی بن سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل میں ووٹ میں بھی بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہماری جماعتیں ہیں نا، یہ ہمیں رول اینڈ ڈوائڈ کر کے یہ رول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو وہاں پر صرف پاکستانی رہنے دیا جائے، ووٹ کا حق ہے، وہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہاں جو دو اینٹ کی ہم نے یہ سیاسی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، یہ پاکستان کو اور پاکستانیت کو نقصان دے رہی ہیں۔ ہمیں وطن کے اندر اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو آگے سیاست کرے۔ ابھی ہمارے نوجوان بچے وہاں کی پارلیمان کا حصہ ہیں، یورپین پارلیمنٹ میں ہو، یو کے پارلیمنٹ ہو یا یورپ کے دوسرے ممالک میں جو ہیں یہ اپنے لوہا منا چکے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ان کو موقع اگر دیا جائے تو یہ کہ نیشنلٹی چھوڑ دو، پہلے یہ کر دو، یہ کلگن نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی فرسٹ اینول اوورسیز پاکستانیز کنونشن کی، جو کہ 13 اپریل سے 16 اپریل تک اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔